اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں ہم خشوع نہیں کر پاتے۔ خشوع کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان اس کے لیے اپنے دل کو نرم کرے گا۔ جب اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ قنوت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اپنے معبود کے سوا کسی اور طرف توجہ نہ دیں۔ جب دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوگا تو خشوع خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ پھر ایک احسان کا کانسیپٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جبریل نے آ کر کہ احسان کیا ہے، تو حضور نے یہ بتایا کہ احسان یہ چیز ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے حضور کھڑا ہے تو ایسے عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حضور میں کھڑا ہوں، تو خشوع پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تہجد کی نماز ہے، جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کو چیزیں یاد آتی ہیں، وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اس کو ادھر ادھر کی چیزیں ڈسٹرب نہیں کرتی۔ جب انسان اپنے کام سے اٹھ کر نماز پڑھنے جاتا ہے تو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بیچ میں خیالات تنگ کرتے ہیں۔ جب سونے سے پہلے بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اگر آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، ناول پڑھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ اوپر سے تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جو فجر سے بالکل پہلے والا ذرا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر برین جو ہے وہ سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا قرآن شریف میں ذکر ہے، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کی کیا خوبیاں ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ ہر حال میں صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے معافیاں مانگنے والے ہیں۔ تو جب تہجد میں خشوع حاصل ہوتا ہے تو پھر باقی نمازوں میں بھی آسانی ملتی ہے۔ پھر جو آپ کو چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو مینج کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں شور ہو رہا ہے تو ذرا ہٹ کر نماز پڑھ لیں، اگر نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، یا خواتین اگر گھر میں فرض نماز پڑھ رہی ہیں، اگر آپ مسجد میں بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب کاموں سے فارغ کر لیں، کوشش اگر ممکن ہو تو۔ مثال کے طور پہ اب ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے یا ایک گروپ نے نماز پڑھنی ہے اور کھانا کا ٹائم ہے اور کھانا موجود ہے، تو پہلے کھانا کھا لیں۔ اگر وہ واش روم جانا چاہتا ہے تو پہلے واش روم کر لے، پھر وضو کر کے تسلی سے سکون سے نماز پڑھے، اس سے بھی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں خشوع کو ڈسرپٹ کرتی ہیں۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، جلدی نہ مچائیں۔ نہ ہم کھانے کے اندر اس چیز کی احتیاط کرتے ہیں کہ چبا چبا کے آرام آرام سے کھاؤ، اسی طرح قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھیں۔ اللہ کے حضور کھڑے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، گڑ 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 کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تسلی سے پڑھیں، اس سے بھی خشوع حاصل ہوگا۔ پھر دماغ استعمال کریں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر غور و فکر کریں، چاہے آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں، جو اذکار ہیں، جو تسبیح ہیں، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ ایک سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ آدمی نماز کی ساری رکعتیں پڑھ کر چلا جاتا ہے لیکن اس کو 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا آدھا حصہ، مختلف حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا ملتا ہے، پورا نہیں اس کو ثواب ملتا۔ کیوں؟ اس کو اتنا ہی ملتا ہے
جتنا اس نے سمجھ کر پڑھا ہوتا ہے، جتنی اس کی توجہ ہوتی ہے نماز کے اندر. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے توجہ کہیں اور کرے پوری نماز پڑھ دی تو کچھ نہیں ملے گا. تو نماز کے وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. جو زبان سے کہہ رہے ہوں دل سے بھی وہی عرض کریں. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، تو دل بھی یہ پکار رہا ہو کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے برائیوں سے بچا دے، یا اللہ مجھے ان یہودیوں عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہو گیا، جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، یا اللہ ان سے مجھے بچانا، ان چیزوں سے مجھے بچانا، مجھے توفیق عطا. دل بھی یہ پکار پکار کے وہی بات کہہ رہا ہو جو آپ کی زبان ادا کر رہی ہو. اور پھر اس کے اندر ایک تنوع پیدا کریں. نماز کے اندر قرآن پڑھنا لازمی ہے. کوشش کریں کہ قرآن تھوڑا زیادہ یاد کر لیں. تو ایک ہی صورت بار بار نہ پڑھا کریں، یا دو ہی صورتیں نہ بار بار ریپیٹ کیا کریں. کوشش کریں بدل بدل کے صورت. جب آپ صورتیں آیتیں بدل بدل کر پڑھیں گے تو توجہ مذکور رہے گی. اسی طرح رکوع میں سجدے میں بھی اذکار بدل کر پڑھے جا سکتے ہیں، اور اذکار کے علاوہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں. خاص طور پہ فرض نماز میں احتیاطاً عربی کی ہی دعا کر لیں، چلیں ذرا احتیاط رکھیں. نفل نماز میں تو اگر عربی کے علاوہ بھی کوئی دعا کرنی ہے، اپنی زبان میں بھی کرنی ہے تو کریں. جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ذکر بدل کے کرتے ہیں، تو اس سے بھی توجہ پیدا ہوتی ہے. اگر آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں تو اس سے پھر کچھ عرصے بعد روٹین بن جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے سسٹم. تو اس آٹومیشن کو بریک کریں. پھر نماز پڑھنی ہے تو سکون سے پڑھیں، جلد بازی نہ کریں. آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں. آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے تکبیر پڑھی. اب جب تک آپ رکوع میں مکمل پہنچ نہیں جاتے، کمر بالکل سیدھی نہیں ہو جاتی، ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ نہیں لیتے، بازو سیدھے ہو جاتے ہیں، اس وقت تک آپ نے سبحان ربی العظیم نہیں کہنا. جب اس حالت میں پہنچ گئے ہیں پھر آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہیں. یہ کہیں بھی اور دل کے اندر سے آواز بھی آئے کہ میرا رب ہے وہی پاک ہے، وہی عظیم ہے. اور اس کے بعد جب وہ آپ کی ذکر اور تسبیحات 3 دفعہ ہی آپ نے پڑھنی ہے، 3 دفعہ ہو گئی ہیں نا، جب وہ آخری عظیم کہہ دیا ہے اس کے بعد اپنے سر کو اٹھانا شروع کریں، اور اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لیں. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کے تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا اور ابھی پورے پہنچے نہیں اور ربنا لک الحمد کر کے سجدے میں نہیں. آپ نے انتظار کرنا ہے. جب مکمل سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب ربنا لک الحمد پڑھیں. اگر اور کوئی تسبیح ہے وہ پڑھیں، کوئی دعا ہے وہ پڑھیں. رب اشرح لی صدری پڑھ لیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، رب ارحمہما پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، تو وہ آیا، آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ نے کہا دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے پھر پڑھی، آپ نے پھر کہا جا دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 793، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو سکون سے اطمینان سے نماز پڑھیں. پھر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث سے پتہ لگتی ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھنی چاہیے. تو ایک تو سے پتہ لگتا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کریں گے تو خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، ایکچولی الٹ ہوتا ہے. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ایفرٹ کر کے نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں، اور جب آپ کھڑے ہیں نا تو آپ سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھیں نماز کھڑے ہونے کی کیس میں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رکوع میں بھی وہیں مرکوز رکھیں. قیام میں اور سجدے میں تو انہیں نہیں کہ وہیں پہ نگاہیں ہوں گی، اور رکوع میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ رکھیں، کچھ کہتے ہیں خیر پیروں کے اوپر رکھیں. تو جب آپ ایک ہی جگہ پر دیکھتے رہتے ہیں نا اس سے بھی فوکس کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہقی کی روایت ہے، اس سے پتہ لگتا ہے. ایک جنہوں نے بتایا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ سجدہ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جب آپ نے نماز میں خشوع کرنا ہے نا تو آپ نے اب اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. تو مثلا ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے. تو اچھا، اس کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا، ریفرنس اصولاً ہونا چاہیے جب بھی حضور سے کوئی ہم حدیث کو ریفر کرتے ہیں. تو وہ داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے جسم پر بھی خشوع ہوتا. تو انلیس کہ واقعی کو بہت زیادہ کوئی خارش ہو رہی ہے یا چھینک آ گئی ہے،
سکون سے ڈسپلن سے کھڑے ہوں، اپنے ہاتھوں کو بار بار کھجاتے نہ رہیں، کپڑے نہ سمیٹتے رہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے، لوگ موبائل بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھڑی میں ٹائم بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اربوں بھائی کے ہاں بھی یہ بہت ہے۔ تو یہ کام مت کریں۔ ہاں اگر مسجد میں کھڑے ہیں اور فون بجنا شروع ہو گیا تو اس کو ہاتھ سے بند کر دیں، وہ باقی سب کی نماز اور اپنی نماز خراب نہ کریں، وہ ایک علیحدہ کیس ہے۔ تو فوکس کر کے ڈسپلن کے ساتھ اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں پیروں کو قابو میں رکھ کے نماز پڑھیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نماز سے مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس دھیان میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو سنوں نے ابن ماجہ کی یہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب نے یہ بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت مختصر سے فرما دیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا اذا کنت فی صلاتک، جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے یہ آخری نماز ہے۔ تو اس چیز کو اگر بنا لیں کہ یہ نماز ہم ایسی پڑھ رہے ہیں کہ یہ آخری ہی نماز ہے، تو اس سے بھی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا اس کی موت کب آنی ہے۔ بالکل نماز کے دوران بھی آ سکتی ہے، نماز ختم ہوتے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے بعد میں بھی آ جائے، مگر پاسبل ہے کہ یہ آخری نماز ہو۔ تو جب نماز پڑھیں اور یہ پاسبل ہے کہ آخری نماز ہے تو پھر اس کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ خشوع حاصل ہوگا۔